رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ کافی ہے حق کو بیان کرنے والا، حق کو غالب کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا۔ حافظ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ مسجد میں ایک کورس شروع کیا ہے۔ میں نے پوچھا، کہنے کہ فہم دین کا فہم جو ہے، دین سمجھنا، فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، حاصل کرنا۔ فہم دین سمجھنا، دین کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں جو دین ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ دین اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قوانین جو ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت جو ہے، اس کا نام دین ہے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ، پسند کی۔ دین اسلام کا نام ہے۔ اسلام سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی بھائی کی خیر خواہی کرنا، اس کے کام آنا، اس کے لیے بہتر سوچنا کہ یہ غلطی سے بچ جائے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے، اس کا وضو ٹھیک ہو جائے، کسی کی خیر خواہی کرنا، اس کا نام دین ہے۔ ویسے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش جو ہے، اس کی پیدائشی فطرت جو ہے، اسی کا نام دین ہے، سلامتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت سے مراد اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَآبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس پیدا ہونے والے بچے کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیں، اسے عیسائی بنا لیں، یا آگ کا پجاری مجوسی بنا لیں۔ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو، یہودیوں سکھوں کے گھر پیدا ہو، وہ پیدائش اس کی اسلامی فطرت پر ہے۔ کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا لیں، اس کو عیسائی بنا لیں، اس کو مجوسی بنا لیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے ماں باپ چاہیں تو اسے مسلمان بنا لیں۔ مسلمان تو وہ پہلے ہے، دین پر ہے، فطرت پر ہے، اسلام پر ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا سکتے ہیں، عیسائی بنا سکتے ہیں، مجوسی بنا سکتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جس کے گھر بھی پیدا ہو، وہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین پہ پیدا ہوتا ہے، شریعت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ایک دوسرے سے محبت کا نام ہے، دین رواداری کا نام ہے، دین نمازوں کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا، اس کا نام دین ہے۔
معروف حدیث ہے، آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پاس موجود تھے، ایک بندہ آیا، جا رجل، ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شدید و سواد الشعر، اس کے بال بھی بڑے کالے ہیں، فاسند رکبتہ الی رکبت رسول اللہ، رسول اللہ کے سامنے دوزانو ہو کے تحیات جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گیا، ووضع یدیہ علی فاخذہ، اپنے ہاتھ اس نے ایسے اپنی رانوں پہ رکھ لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، وتقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاعت، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اسلام کا مختصر ڈھانچہ، مختصر خاکہ نبی کریم علیہ السلام نے چند الفاظ میں پوری شریعت اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ جو سوالی تھا نا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، سچ بتایا۔ صحابہ سوچوں میں پڑ گئے کہ عجیب سوالی ہے، آپ ہی سوال کرتا ہے اور آپ ہی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت حافظ عمران محمدی صاحب تھے، آپ کوئی فتویٰ لیں، کوئی مسئلہ پوچھیں، آپ کو اس کی تصدیق کا حق نہیں ہے۔ فتویٰ لیا، پوچھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مختصر خاکہ اور تھوڑے الفاظ میں پورا دین اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل سچ بتایا۔ حضرت عمر دیگر صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے عجیب بندہ ہے، آپ ہی سوال کرتا ہے، آپ ہی تصدیق کرتا ہے، اور ابھی سوچ رہے تھے اس نے اگلا سوال کر دیا، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ، تیرا اچھا یا برا جو نصیب اللہ نے لکھا ہے، جو تیری تقدیر لکھی ہے، جو تیرا مقدر لکھا گیا ہے، اس پہ تیرا ایمان ہو کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ ہر صورت مجھے مل کے رہے گا۔ جب نبی کریم نے ایمان کا مختصر خاکہ تھوڑے سے الفاظ میں بڑی وسیع بات کر دی، یہ کہنے لگا صدقتا، یہ بات بھی آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے، سچ بتائی۔ صحابہ پھر سوچ رہے ہیں، اس نے اگلا سوال کر دیا، اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے بتائیں، احسان کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ لم یکن تراہ فہو یراک، اگر تیری یہ کیفیت نہ بنے، فہو یراک، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیرا مالک ہے، تو اس کا بندہ ہے، غلام ہے، اس کی نوکری کر رہا ہے، اس کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے رسول اللہ کے ذریعے وہ پورا کر رہا ہے، اور یہ تیرے ذہن میں ہونا چاہیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں مختصر اس سے بات کی، لیکن بات بڑی وسیع ہے، اگر اس کو کھولا جائے، اس کے پورے جتنے اس میں چھپے ہوئے مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ کہنے لگا صدقتا، یہ مسئلہ بھی آپ نے بہت سچ ٹھیک بتایا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ تین۔ یہ چوتھا سوال کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے بتائیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کے کیا معاملات ہیں؟ نبی کریم سے جب قیامت کے بارے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما المسئول فہو لیس بعلم من السائل، مسئول اس بات کو سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ عربی میں جو سوال کرے اس کو سائل کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سائل۔ اور جس سے کوئی بات پوچھی جائے، سوال کیا جائے، عربی میں اس کو مسئول کہتے ہیں۔
نبی کریم سے اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا ہے، نبی کریم نے فرمایا، نبی کریم مسئول کی حیثیت سے ہے، یہ سائل کی حیثیت سے ہے، فرمایا اما المسئول فہو لیس بعلم من السائل، مسئول اس بات کو سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور اس کا اگر کھول کے ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے قیامت کے بارے نہ مجھے پتہ ہے نہ تجھے پتہ ہے، نہ مینوں پتہ ہے نہ تینوں پتہ ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، چلو ایسے کریں، قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، نوکرانی خادمہ اپنے آقا کو جنے گی۔ بالاتفاق جملہ محدثین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ پہ حکم چلائے گی، آرڈر چلائے گی، جیسے ان کے غلام ہوتے ہیں، ماں باپ پر حکم چلائے گی اولاد۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی رسول اللہ نے بیان کی کہ اولاد اپنی ماں باپ پہ آرڈر چلائیں گے، حکم چلائیں گے۔ وہ ابا تینوں کیا سی فلانا کام کری تو کرتا ہی سارا دن حکا پیندا رہنا، نہ کوئی کام میں نہ کار ہے، نہ تینوں کو لین دا فکر نہ دین دا فکر۔ سانوں پتہ ہے جڑیاں مصیبتاں چ اسی پے ہیں، تینوں کی پتہ ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا لوگ اپنے ماں باپ پہ آرڈر چلائیں گے، حکم چلائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جس کے ماں باپ اپنی خواہشات اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے بیان نہ کریں کہ ہم سے لڑنا پڑے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باجے، یہ گاجے، یہ سرنگیاں گھر گھر اس کی آوازیں پہنچ جائیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو گے ننگے بدن پھرنے والے، ننگے پیر پھرنے والے، جن کو کپڑے نہیں ملتے تھے، پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتا نہیں ملتا تھا، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے، بلڈنگیں بنا کے فخر کریں گے۔ فرمائیے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الاصوات فی المساجد، جب لوگ اپنے ذاتی معاملات، ذاتی جھگڑے مسجدوں میں لے کے آ جائیں گے، باہر کوئی ان کی بات ہوگی، کوئی انا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، باہر کوئی جگہ نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا، مسجد میں آ کے کسی نہ کسی چیز کا بہانہ بنا کے آپس میں بحث کریں گے، آوازیں بلند ہو جائے گی، ایک دوسرے کو میں تو تک نوبت آ جائے گی۔ اذا ظہرت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ذاتی معاملات کی وجہ سے ہوگی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی۔ یہ جو سوالی تھا نا، پتہ ہے کون تھا؟ یہ سفید کپڑوں والا، سفید کپڑوں والا، کالے بالوں والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اچھا میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ فلما ولّا مدبرا، پیٹھ پھیری اور نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے، کچھ باہر سین میں ہوں گے، کچھ اندر ہال میں ہوں گے۔ جب گیٹ کے قریب جانے لگا، آپ نے فرمایا اسے بلانا، ذرا اس کو بلانا۔ صحابہ کرام 5 7 10 اٹھے، جلدی جلدی میں اس کو آواز دیں۔ وہ گیٹ سے نکل گیا، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے کہیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام ناکام واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا وہ بندہ۔ ہم نے بڑی غور سے سجے کھبے دائیں بائیں دیکھا ہے، آگے پیچھے بڑا دھیان کیا ہے، لیکن وہ نظر ہی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بتاؤں وہ کون تھا؟ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ فرمایا ہوا جبرائیل، یا ذاک جبرائیل، وہ جبرائیل تھا۔ اتانی من السماء، وہ میرے پاس آسمانوں سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ وہ جبرائیل تھا، میرے پاس آسمانوں سے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں فہم دین دے جائے، دین کی سمجھ دے جائے کہ دین کیا ہے۔ جبریل نے نماز کا رسول اللہ سے پوچھا ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہی باتیں کی ہیں نا۔ اور پھر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور پھر احسان، اللہ کی عبادت کے بارے میں پوچھے کیسے کرنی چاہیے، پھر قیامت کے معاملات پوچھے۔ چاہیے تو یہ تھا نا
کہ جبریل اللہ کا فرشتہ آ گیا، وہ رسول اللہ کے پاس کھڑا ہو جاتا، کہتا لوگوں میں جبرائیل ہوں۔ کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں، یہ اللہ کے رسول ہے، میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، دین یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کے یہ معاملات ہیں۔ ایسے ہی چاہیے تھا نا اسے کرنا، کیوں نہیں کیا؟ جبریل کو ہماری عقل کہتی ہے ایسے کرنا چاہیے تھا کہ آ کے نبی کریم کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے آسمانوں سے دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اسلام یہ چیز ہے، ایمان یہ چیز ہے، نماز یہ معاملہ ہے، حج کا یہ معاملہ ہے، زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے، قیامت کا یہ معاملہ ہے، ماں باپ کے یہ معاملات ہیں، ایسے بتانا چاہیے تھا۔ لیکن جبریل نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جبریل کو پتا ہے دین اس وقت بنے گا جب محمد کریم کی زبان سے نکلے گا۔ جبریل کی زبان سے نکلا ہوا دین نہیں بنتا جب تک رسول اللہ کی زبان سے نہ نکلے۔ اس لیے فہم دین، دین کو سمجھنا، دین کے معاملات کا فہم حاصل کرنا، یہ دین کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک کوئی بندہ ہے نا، بھائی نواز صاحب تو ماشاءاللہ بڑے عظیم انسان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ کوئی بندہ ہے نمازی ہو، نیک ہو، صالح ہو، خدا ترس ہو، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے والا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا دیندار ہے، کہتے ہیں نا یہ بندہ کیا ہے؟ بڑا دیندار ہے۔ اس دار کا مطلب اس نے دین رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حقوق العباد کا پابند ہے، بڑے چھوٹے کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے۔ دین روزمرہ کے ہمارے سامنے آنے والے معاملات کا نام دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اسلام کو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ دین کے معاملات بڑے وسیع ہیں۔ نماز رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اگر اس میں ہم نماز کا جو مسنون طریقہ سیکھ لیں، وضو کا جو مسنون طریقہ سیکھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسائے کے بارے میں جو بتایا وہ سیکھ لیں، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے بارے میں جو معاملات رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ سب دین ہے۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے وہی شریعت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بندہ اس دین میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذمے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں امیر لوگوں کے لیے 5 چیزیں ہیں، غریب لوگوں کے لیے 3 چیزیں ہیں، کیونکہ غریب کے پاس نہ مال ہے نہ اس کو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، غریب کے پاس نہ مال ہے نہ اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید وقت میں نے 2-4 منٹ زیادہ لگا لیا، 10 منٹ یا 15 منٹ کہا تھا، شاید اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات اس پہ کریں گے۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے، فہم دین۔ یہ جو کورس رکھا ہوا ہے دین کی سمجھ لینا، رمضان المبارک میں اگر کوئی ایک مسئلہ ہی سمجھ جائے گا انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ سبب بن جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ فہم دین کا جو معاملہ شروع کیا ہے، اللہ ہمیں وہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح طریقے سے اگر کوئی بندہ وضو سیکھ لیتا ہے، نبی کریم نے فرمایا تھا نا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور احسن وضو کیا، سونا وضو کیا، اچھا وضو کیا۔ احسن وضو وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اچھا وضو کون سا ہوتا ہے؟ جو نبی کریم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ حسین
حسین وضو ہے، احسن وضو ہے، اچھا وضو ہے۔ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، سونا وضو کیا، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اور پھر کئی لوگ نا آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ انگلیاں ایسے کھڑی کرتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، صرف یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والا بنا دے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ بندہ جس نے وضو کی ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے طہرت من الذنوب کہ یوم ولدتہ امہ، یہ بندہ اپنے گناہوں سے اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یہ وضو کرتا ہے، صرف وضو کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے، اور جو یہ شروع کی ہے اللہ اس کو برکت سے نوازے، اور جتنے ساتھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کو بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔